طریقے سے عدم اعتماد کی تحریک کے نتیجے میں اور پھر اعتماد کی تحریک کے نتیجے میں آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ کامیابی عطا فرمائی ہے، اور یہ اتحاد یقیناً جو کہ پاکستان کی تاریخ کا ایک خاصا وسیع اتحاد ہے، جس کے اوپر تحسین بھی کی جا رہی ہے اور نکتہ چینی بھی کی جا رہی ہے۔ مجھے اس میں کوئی شک نہیں، دو رائے نہیں اس بارے میں کہ باوجود کہ آپ کی اپنی سیاسی سوچ ہے، آپ کی اپنی پارٹیز ہیں، آپ کی اپنی ایک اسٹرگل ہے، اس کے باوجود یہ اتحاد انشاءاللہ ذاتی پسند اور ناپسند سے بالاتر ہو کے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی خدمت کے لیے آپ اپنے آپ کو غوطہ زن ہوں گے، دن رات آپ محنت کریں گے اور اپنے تجربہ اور اپنی جو قابلیت ہے اس کو آپ پوری طرح بروئے کار لائیں گے، اور عملی میدان میں آپ انشاءاللہ دن رات محنت کر کے آپ کامیابی حاصل کریں گے، اور جو پاکستان کے چاروں صوبوں سے جو عوام آپ سے توقعات لگائے بیٹھے ہیں، انشاءاللہ مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ خلوص اور نیک نیتی سے آپ میں سمجھتا ہوں کہ آپ پانسا بدل دیں۔ میں اس کو ایک قسم کی وار کیبنٹ سمجھتا ہوں، بیکاز وی آر فائٹنگ اگینسٹ پاورٹی، ان امپلائمنٹ، انفلیشن۔ یہ جنگ ہے ان تمام مشکلات کے خلاف جو کہ پچھلی حکومت نے اس میں بری طرح وہ ناکام رہی، اور مجھے امید ہے کہ مشاورت کے عمل سے اور ایک ایسے عمل سے جو کہ ایک کنٹینیوسلی ہم اس کو جاری رکھیں گے اس فورم پر اور دوسرے فورمز پر، ایک باہمی مشاورت سے جس طرح کابینہ تشکیل پائی ہے، گو کہ اس میں 8-10 دن لگے، کوئی شک نہیں، ہم پر تنقید کے نشتر بھی برسائے گئے، لیکن فائنلی اٹ ہیز کم ٹرو، اور آج میں سمجھتا ہوں کہ ایک انتہائی قابل اور تجربے اور بہت کمبینیشن آف ایکسپیرئنس اینڈ یوتھ آج یہ کابینہ یہاں پر موجود ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے بڑے چیلنجز ہیں، لوڈ شیڈنگ کا چیلنج ہے۔ آج آپ دیکھیں گے کہ کابینہ کو بریفنگ دی جائے گی لوڈ شیڈنگ کے اوپر، جو ایندھن نہ ہونے کی کیا وجوہات ہیں، چاہے وہ گیس ہے، آئل ہے، ان تمام چیزوں کے اوپر آج آپ کو بریفنگ ملیں گی، تاکہ آپ کو صحیح حقائق آپ کے سامنے آئیں، اور پھر آپ اجتماعی اذہان کو بروئے کار لاتے ہوئے ہم اس کے اوپر فیصلہ کریں گے ہمیں کیا کرنا چاہیے، کون سے وہ اقدامات ہیں جو اس قوم کے بہترین مفاد میں ہوں گے۔ اسی طرح وفاق کی جو چاروں اکائیاں ہیں، اور خاص طور پر صوبہ بلوچستان، وہاں پر کیا مسائل ہیں، کیا مشکلات ہیں، ہمیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اوپر بڑی بھرپور توجہ دینی ہوگی۔ ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہمیں اپنا پورا ہم نے جو قد جو ہے اپنا زور پورا استعمال کرنا ہوگا، اور اسی طریقے سے باقی جو صوبوں کے جو مسائل ہیں وہ بھی ہمیں درد دل کے ساتھ ان کے اوپر توجہ دینی ہوگی، چاہے وہ KPK ہے، چاہے وہ سندھ ہے یا پنجاب ہے۔ ہمیں یقین مانیں یہ ایک چیلنج بھی ہے اور اپرچونٹی بھی ہے۔ یہ چینی کہاوت ہے، wherever there is a challenge there is also an opportunity۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک کولیشن ہے، ہر چیز ہے، لیکن میرا ایمان ہے کہ اگر درد دل کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اور ایک کمٹمنٹ کے ساتھ ہم کام کریں گے تو مشکلات آئیں گی اور دریا نما مسائل آئیں گے، پہاڑ آئیں گے، مگر آپ ان پہاڑوں کو بھی سر کر سکیں گے،
دریاؤں کو بھی عبور کر سکیں گے. اگر یہ ایک جذبہ دلوں میں ہوگا کہ نہیں, وی ہیو ٹو ٹرن دا ٹائڈ, وی ہیو ٹو کریٹ اے بیٹر پاکستان. مشکلات آئیں گی, ایزیئر سیڈ دین ڈن, لیکن یہ سب کچھ یہ آپ کے اوپر منحصر ہے کس طرح آپ انشاءاللہ ایک باہمی مشاورت اور یگانگی کے ساتھ اس معاملے کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. یقیناً یہ پاکستان کی ایک پہلی وہ کابینہ ہے جو ایک جھرلو کی پیداوار حکومت کو آئین اور قانون کے راستے ہٹا کر معرض وجود میں آئی ہے. اور میں یہاں پر یہ عرض کروں گا کہ یہ ملک قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے, لیکن ہم نے اس ڈوبتی ہوئی ناؤ کو اب کنارے لگانا ہے. یقیناً ہر طرف مسائل ہیں, وسائل کو ہم نے ڈھونڈنا ہے جو کہ بڑے محدود ہیں, اور یقیناً معیشت کی تباہ حالی ہے, لیکن ہمیں مفلوق الحالی کو ہمیں اس سے اس ملک کو بچانا ہے. اور یقیناً درجنوں کارخانے صرف اس لیے بند ہیں کہ ان کے پاس بجلی نہیں ہے, ایندھن نہیں ہے. ہمیں بروقت اقدامات اٹھانے ہیں. یہ وہ ایشوز ہیں جن کو ہمیں مل کر حل کرنا ہے. سیاست ہم انشاءاللہ کریں گے جب وقت آئے گا, الیکشن آئے گا, تو سب نے اپنے اپنے مینیفیسٹو اور اپنی سوچ اور اپنے پروگرام کے مطابق عوام کے پاس جانا ہے. آج ہمیں ایک بطور ایک یکجاں دو قالب ہو کر ہمیں اس چیلنج کو ہمیں حل کرنا ہے, اس کا مقابلہ کرنا ہے. اس کے لیے جتنی بھی ہمیں قربانیاں دینی پڑیں وہ کم ہوں گی, اور ہمیں اتحاد قائم کرنا ہوگا, اتفاق قائم کرنا ہوگا, اس کے لیے قربانی دینی ہوگی. جو زہریلا پروپیگنڈا ہے اس کا فیکٹ بیس جواب دینا ہوگا, حقائق کی مدد سے, فیکٹس کی مدد سے, جھوٹ نہیں, اپنا فیکٹس کو ٹوسٹ کر کے نہیں, غلط بیانی کر کے نہیں, بالکل سچائی. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے سچائی بلاخر وہ جھوٹ کو وہ زمین بوس کر دے گی. یقیناً مجھے اس کے اوپر کوئی مجھے شک نہیں ہے. اور محنت کر کے قوم کی ایک ایک پائی بچانی ہے. کرپشن جو پچھلے 3.5 پونے 4 سال میں جو کہ عروج پر تھی, اس کو ختم کرنا ہے. اپنا خون پسینہ اپنا بہانا ہے, اور قوم کی, اس غریب قوم کی جو کہ قرضوں کے اندر پھنس چکی ہے. ہمارے جو قوم کے بچے ہیں ان کا آخری بال بھی قرضوں میں جکڑا جا چکا ہے, اٹس مورٹگیجڈ. اس کو ہم نے اس انتہائی دردناک صورتحال کو سامنے رکھ کر ہم نے کام کرنا ہے. اور دیکھیں قومیں اپنا تاریخ جو عصر حاضر کی جو تاریخ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. مجھے آپ کے جو علم اور دانش اور آپ کی جو نالج ہے اس کے اوپر کوئی اضافہ نہیں کرنا, لیکن صرف مثال عرض کرتا ہوں کہ جرمنی واز ریز ٹو دا گراؤنڈ ان سیکنڈ ورلڈ وار. جاپان کے ہیروشیما اور ناگاساکی میں جب بم برسائے گئے تو انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے اور ہر چیز زمین بوس ہو گئی. لیکن پھر دیکھیے 60 سالوں میں کس طرح انہوں نے ترقی کی, محنت کی, اور انہوں نے اپنی شکست کو مسلسل محنت میں بدل دیا. دن رات محنت کی. شکست کو انہوں نے رونے دھونے میں نہیں تبدیل کیا. یقین کریں, آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کس طرح انہوں نے اینڈ دے باؤنس بیک. 60 سال کے اندر وہ پھر انہوں نے اوج سریا تک وہ پہنچ گئے, اور دنیا کی جو ترقی یافتہ ترین جو قومیں تھیں ان میں شمار ہونے لگا. جرمنی کو مارشل پلان ملا اور اس کے ذریعے ان کو امداد ملی. جاپان جو تھا اس کو انہوں نے کٹہرے میں کھڑا کر دیا, اور پھر نورمبرگ ٹرائلز ہوئے, کیا کچھ نہیں ہوا. مگر کس طرح انہوں نے دوبارہ اپنی قوموں کو دنیا کے آگے لے آئے. اور جرمنی کو دیکھیں 90 کی دہائی میں مشرقی جرمنی مغربی جرمنی کی جھولی میں اس طرح پکے ہوئے پھل کی طرح آ گرا کہ اس کی کوئی دنیا میں مثال نہیں ملتی. اور کتنی اس کی مخالفت تھی, خود یورپ میں اس کی مخالفت تھی. آپ جانتے ہیں کہ جرمنی اکٹھا ہو گیا تو وہ چیلنج کرے گا, یورپ کو چیلنج کرے گا اور دوسروں کو چیلنج کرے گا.
تو وہ کیا بات تھی؟ ایک وہ مقناطیسی طاقت تھی ترقی، خوشحالی اور شبانہ روز محنت کی، کہ جس نے ان قوموں کو دوبارہ نہ صرف ان کے پاؤں پہ کھڑا کیا بلکہ اقوام عالم میں انہوں نے اپنا سکہ بنوایا۔ میں لمبی بات نہیں کروں گا، ہمیں اپنا یہ مثال آپ کے سامنے مصیبتیں جھیلی ہیں اور بڑے مشکلات کا سامنا کیا، اسی طرز پہ بیوروکریسی نے، افسر شاہی نے بے پناہ مشکلات کا سامنا کیا ہے۔ کس طرح ان کو براؤ بیٹ کیا گیا، آپ کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنانے کے لیے کیا کیا ظلم اور ستم ان کے اوپر نہیں کیا گیا، کس طرح ان کو خوف زدہ کیا گیا۔ بالآخر انہوں نے کام چھوڑ دیا کہ بھئی ہم نے اپنی عزتیں بچائیں یا ہم کام کریں۔ تو یہ پورے ملک کے ساتھ ان پونے 4 سالوں میں جو کچھ ہوا ہے وہ ناقابل یقین ہے۔ وہ کبھی ترقی یافتہ ممالک میں اس طرح کی فسطائیت، اس طرح کی سنگ دلی، اس طرح کے ظلم و ستم اور بدترین وکٹمائزیشن شاید دیکھتی آنکھ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میں جو پاکستان کی سول سروس ہے، چاہے وہ فیڈریشن کی ہے، چاہے وہ صوبوں کی ہے، چاہے وہ پروونشل سروس ہے، پولیس سروس ہے، اور جو بھی جتنے بھی گروپس ہیں، لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں، آپ کے ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، آپ کے باقی محکمے ہیں، میں سب کی بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے بڑی مشکلات کا سامنا کیا، ہمیں ان کو انکریج کرنا ہے، ان کو حوصلہ دینا ہے۔ وہ حوصلہ پائیں گے آپ سے، آپ کی توانائی سے، آپ کے یقین محکم سے، آپ کے ایک مستقل مزاجی سے، آپ کی محنت سے، آپ کی شاباش سے، آپ کی ان کو شیلٹر سے یہ حوصلہ پائیں گے انشاءاللہ۔ اور پھر آپ دیکھیں گے کہ اپنا دن جو ہیں، دن رات جو ہے وہ بدل جائیں گے، اور پاکستان کے عوام جو ہیں وہ اس تکلیف اور دکھ کو آپ ان کے لیے خوشی، ان کی غمی کو خوشی میں بدلیں گے۔ لیکن یہ ایک میجک وینڈ سے نہیں ہوگا، کوئی جادو کی چھڑی، کوئی کام نہیں آئے گی۔ رب تعالیٰ کا بھی حکم ہے کہ محنت کرو، پھر مجھ سے میرے فضل کے لیے دعا مانگو، میرے آگے جھکو۔ یہ ہے وہ پرنسپل جو کہ اقوام عالم میں اور مسلم قوموں میں اچھی طرح جانا جاتا ہے۔ 6ٹھی کلاس کا بچہ بھی اس کو جانتا ہے۔ وہ قرآن کریم میں آپ نے واقعہ پڑھا ہوگا، 2 بھائی تھے، ایک کا بڑے زرخیز وہ اپنا ان کے تھے، وہ ان کے فارمز، تو ایک کا اپنا کہا، اس نے بڑا ناز کیا کہ میں نے بڑی محنت کی، دوسرے نے کہا کہ میں تو اللہ کا فضل تلاش کرتا ہوں۔ اس کا برباد ہو گیا جس کا ناز کرتا تھا اپنے تائیں کہ میں نے کیا، جو کہتا تھا کہ میں نے محنت کی ہے مگر فضل رب تعالیٰ نے مجھے دینا ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں۔ تو یہ قرآن کریم میں اس کا یہ واقعہ درج ہے، ہم آپ سب نے بار بار پڑھا ہوگا، اور بے شمار اس طرح کی کہ اپنے آپ کو شائننگ اگزامپل ملتی ہیں، چاہے وہ عصر حاضر کی ہیں یا قدیمی تاریخ کی ہیں، اس میں چلے جائیں۔ میں بات لمبی نہیں کرنا چاہتا، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت عزت سے نوازا ہے، بڑی اسٹرگل کے بعد، اور اس عزت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مٹی کی طرح مٹی بنا دیں اور عوام کی خدمت میں جت جائیں، اور آپ پھر دیکھیں گے کہ کوئی دنیا کی طاقت آپ کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی، کوئی پہاڑ، کوئی سمندر آپ کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ اور اتفاق، اتحاد اور مشاورت اگر ہم کریں گے تو یقین کریں کہ بڑے سے بڑے معاملات بھی حل ہوں گے۔ تو آپ نے مجھے گائیڈ کرنا ہے، میں وزیر اعظم نہیں ہوں، یہ کرسی آپ کی ہے، یہ آپ کی اجتماعی، آپ کی دانش، اجتماعی اسٹرگل، اجتماعی کاوش اور قربانیوں کے نتیجے میں یہ آپ نے مجھے یہاں پر بٹھایا۔ تو میں آپ کی اس امانت کا میں امین ہوں، اور آپ نے مجھے گائیڈ کرنا ہے، آپ نے مجھے مشاورت کے ساتھ چلانا ہے، مجھے آپ نے مشورے بھی دینے ہیں، وہ اچھے بھی ہوں گے، تلخ بھی ہوں گے، لیکن ان کو ہم ساتھ لے کر چلیں گے، اور اس کو ہم اس کا جو کرکس ہے اس کو نچوڑ کو لے چلیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ ہم انشاءاللہ خدا داد ملک پاکستان کو حضرت قائد اعظم اور ان کے ساتھیوں نے، لاکھوں لوگوں نے جو قربانیاں دیں، اسٹرگل کی، اور خون کے دریا انہوں نے عبور کیے، آج میں بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ ان کی روحیں آج قبر میں تڑپ رہی ہوں گی کہ یہ وہ پاکستان نہیں جس کے لیے ہم نے قربانیاں دی تھی، چاہے وہ پولیٹیشین ہیں، چاہے وہ بیوروکریٹس ہیں، یا وہ کسی بھی ادارے سے یا کسی بھی فیلڈ سے ان کا تعلق ہے، زندگی کے کسی بھی حصے سے ان کا تعلق ہے۔ ہمیں اس بات کا اچھی طرح احساس ہونا چاہیے
کہ ہماری وہ آباء و اجداد جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی تھیں ان کی روحیں آج قبروں میں سکون کے ساتھ نہیں ہیں. حضرت قائد اعظم کی روح بھی تڑپ رہی ہوگی کہ یہ وہ پاکستان تو نہیں تھا جس کے لیے میں نے یہ اتنی تاریخ چلائی اور اتنی قربانیاں دی گئیں. ان کی چھتری کے نیچے لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں دی اور کروڑوں اس قافلے کے لیے چلے. ہمارے پاس جو اپنا جو اللہ تعالیٰ نے جو قدرتی وسائل دیے ہیں، کل پرسوں میں گیا تھا بھاشا ڈیم، وہ پورا وہ جو روٹ ہے وہاں پر اگر ہم اپنا کیسکیڈنگ کرتے، وہاں پر ڈیمز بناتے، آج کسی آپ کو تھرمل پاور کی ضرورت نہیں تھی، شاید لگاتے، لیکن وہ بجلی اتنی سستی ہے، آپ کے وہاں پر ڈیمز آپ کے بنتے، وہاں پر آپ کو پھر فلیش فلڈنگ سے بھی آپ کی نجات حاصل ہوتی، آپ کو سیڈیمنٹیشن سے بھی نجات حاصل ہوتی. لیکن یہ اپنا بات ہے کنسرن کی، تکلیف کی، درد کی اور اذہانوں کو جھنجھوڑنے کی. لہذا there is no point in crying over spilt milk. That's behind us. But what is important is that we must learn our lesson from our past mistakes. If we don't do that, then we are in trouble, in deep trouble. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ گزارشات تھیں جو میں درد دل کے ساتھ آپ کے سامنے میں آج پیش کرنا چاہتا تھا، اور آپ کو گزارش کرتا ہوں کہ یہ میں نہیں، آپ ہیں اس کے ذمہ دار، آپ کی یہ رسپانسبلٹی ہے. مجھے جس طرح آپ گائیڈ کریں گے ہم کریں گے، لیکن ایک ہی راستہ ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے. محنت محنت اور محنت. میں کہتا ہوں کہ ایک ہی طریقہ ہے کہ اٹھو، مایوس مت ہو اور مایوسی کو محنت میں بدل دو. اللہ تعالیٰ کرم کرے گا، حالات بدل دے گا. یہ میرا ایمان ہے. آج اگر آپ چاہیں گے تو 75 سال کے پاکستان کے مشکلات، دکھوں اور دردوں کو آپ بدل دیں گے اپنا خوشیوں میں اور کامیابیوں میں اور عظمت میں. یہ ممکن ہے. اٹ از ڈیفیکلٹ بٹ ناٹ امپاسبل، ناٹ امپاسبل. میں ان الفاظ کے ساتھ آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آخر میں یہ شعر مجھے کہنے دیجیے کہ میرے یہ دل کی آواز ہے اور آپ کے دل کی آواز ہے کہ خوشبوؤں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے، خوشبوؤں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے، اس نظام میں زر کو برباد ہونا چاہیے جو ماضی قریب میں ہوا ہے. ان اندھیروں میں بھی منزل تک پہنچ سکتے ہیں ہم. یہ اندھیرے ہیں نا جی، کہ بجلی نہیں ہے، اپنا تیل نہیں ہے، گیس نہیں ہے. ان اندھیروں میں بھی منزل تک پہنچ سکتے ہیں ہم. جگنوؤں کو راستہ تو یاد ہونا چاہیے. ان اندھیروں میں بھی منزل تک پہنچ سکتے ہیں ہم. جگنوؤں کو راستہ تو یاد ہونا چاہیے، اور خواہشوں کو خوبصورت شکل دینے کے لیے کہ ہم نے جاپان بننا ہے، ہم نے اپنے جرمنی بننا ہے، اور ہم نے دنیا کی بہترین قوم بننا ہے، تو اس کے لیے پھر قربانیاں دینی پڑیں گی. اگر عوام کو خوشحال کرنا ہے تو پھر ہمیں قربانی دینی پڑے گی. ایسے نہیں کہ ہم خواہش کریں کہ ہم اوج ثریا پر پہنچ جائیں اور قربانی نہ دیں، اثار سے کام نہ لیں. خواہشوں کو خوبصورت شکل دینے کے لیے خواہشوں کی قید سے آزاد ہونا چاہیے. خواہشوں کو خوبصورت شکل دینے کے لیے خواہشوں کی قید سے آزاد ہونا چاہیے. اور ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں، عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے. آپ کا بہت شکریہ. آئی ایم ویری ویری گریٹفل.